بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کی افواج کو سرحد کے پار سے ہی خطرات نہیں ہیں، اب انہیں خطرہ ملک کے اندر سے بھی ہے، اور اس کے لیے یورپ کی ایجنسیاں متحرک ہو گئی ہیں پھر سے، کیونکہ ان کا ایک بہت بڑا ایجنٹ کا ڈرامہ فلاپ کر دیا گیا ہے پاکستان آرمی کی جانب سے۔ پہلے پاکستان میں بلوچستان سے ٹی ٹی پی، کوئٹہ سے BLA اور بہت سے صوبوں سے اور بہت سے شہروں سے الگ الگ جماعتوں کی جانب سے صرف فوج پر ہی حملے کیے جاتے رہے ہیں ماضی میں بھی، اور اب پنجاب سے بھی حملے شروع کر دیے گئے ہیں، اور اس سارے ڈرامے کو فلاپ ہوتا دیکھ کر یورپ کی ایجنسیوں کی رات کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں، کیونکہ ان کی ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ تھی اس کام کے لیے۔ پاکستان کی عوام بہت سادہ لو ہے، وہ یہ سمجھ لیتی ہے کہ جی ہمارا لیڈر یورپ میں بھی اتنا مقبول ہے کہ یورپ کا میڈیا بھی اسی کی باتیں کرتا ہے، تو ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ یہ آپ کی سادگی ہے۔ یورپ صرف اپنے لوگوں کو ہی پروموٹ کرتا ہے، انہیں لیڈر بنا کر پیش کرتا ہے اور انہی کی خبریں چلاتا ہے۔ اس طرح یورپ میں بیٹھ کر یورپ آپ کی ذہن سازیاں کرتا ہے۔ تو ماضی میں بھی انہوں نے بہت سی کوششیں کیں جس میں وہ ناکام ہوئے، اس بار بھی انہوں نے کوشش کی لیکن وہ ناکام رہے، اور اب پاکستان آرمی چیف عاصم منیر کے لیے خطرات بڑھ چکے ہیں، کیونکہ ان کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ جی ہاں، آرمی چیف عاصم منیر صاحب کی جان کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ ایسے کام کرنے لگ گئے ہیں کہ اس سے پہلے کسی آرمی چیف نے ایسے کام نہیں کیے۔ وہ پاکستان کی ترقی کے لیے کوشاں ہیں اور دل سے ہیں، اور وہ یہ کام کر بھی جائیں گے۔ ان کی کچھ دنوں پہلے پاکستان کے کچھ بزنس مینوں سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے آرمی چیف کو یہ اعتراضات کیے کہ پاکستان ایک زراعتی ملک ہے، پاکستان کی زیادہ تر ایکسپورٹ زراعت ہے، لیکن پاکستان میں زراعت تیزی سے کم ہوتی جا رہی ہیں، جس کی سب سے بڑی وجہ ہمارے ہاں بننے والی سوسائٹیاں ہیں۔ پاکستان میں بڑھتی ہوئی سوسائٹیاں زراعتی زمینوں پر بن رہی ہیں، جس کی وجہ سے زراعت میں کمی ہو رہی ہے۔ پاکستان میں بہت سے ایسے بزنس مین ہیں جو زیادہ تر خام مال نہ ہونے کی وجہ سے اپنے کارخانے بند کر چکے ہیں، اور جو کام کر رہے ہیں وہ زیادہ تر خام مال باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی لاگت بڑھ رہی ہے اور انہیں نقصان ہو رہا ہے۔ انہوں نے پاکستان کے آرمی چیف سے یہ اپیل کی تھی کہ پاکستان میں زراعت کو پروموٹ کیا جائے، اور ہمیں پاکستان میں زراعت کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، جس کی خبریں کچھ دنوں سے آپ میڈیا پر بھی دیکھ چکے ہوں گے۔ اور تیسرا قدم عاصم منیر کی جانب سے یہ لیا گیا ہے کہ پاکستان اور چائنا کی دوستی کو مضبوط کیا جائے گا۔ عمران خان صاحب کی حکومت کے آتے ہی سب سے پہلے جو کام بند ہوا تھا وہ CPEC کا ہوا تھا، اور عاصم منیر صاحب نے شہباز شریف کی مدد سے وہ کام دوبارہ تیزی سے شروع کروا دیا ہے، اور یہی کام دنیا کی نظروں کو برداشت نہیں ہو رہا، دنیا کی ایجنسیوں کو برداشت نہیں ہو رہا، کیونکہ پاکستان اور چین کی دوستی میں جو CPEC بن رہا ہے یہ ایشیا کا نقشہ ہی بدل دے گا۔ اس کی خاصیت بہت سے لوگ اچھی طرح جانتے ہیں، اور وہ لوگ یہ بھی جانتے ہیں کہ اس کام کو کون رکوانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور پاکستان میں پاکستانی عوام عمران خان صاحب کو اپنا لیڈر سمجھتی ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے، کیونکہ پاکستان میں کوئی بھی شخص لیڈر آپ کی یا لیڈر کی مرضی سے نہیں بلکہ یورپ کی مرضی سے بنتا ہے۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کے بہت سے نامور لوگ جنہوں نے پاکستان پر احسانات کیے تھے، وہ لوگ بھی پاکستان کی سیاست میں آئے تھے، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکے کیونکہ انہیں یورپ کے میڈیا نے پروموٹ نہیں کیا تھا۔ لیکن عمران خان صاحب کو یورپ کا میڈیا اس طرح پروموٹ کر رہا ہے اس سے پہلے پاکستان کا کوئی بھی شخص اس طرح پروموٹ نہیں کیا گیا یورپ کی جانب سے۔